حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غائب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ جاتا ہے، پھر سجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے سجدہ کی اجازت دے دی جاتی ہے، پھر یوں ہوگا کہ جیسے اسے کہا جائے گا کہ اس میں اشارہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تمثیلاً اس کی خبر دی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے آئے تھے ادھر ہی لوٹ جاؤ، تو یہ اپنی غروب ہونے والی سمت سے طلوع ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ نے تجری لمستقر لہا کی بجائے عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قرات کے مطابق پڑھا، وذالک مستقر لہا، یہ اس کا مستقر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 401۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا، سورہ یاسین آیت نمبر 38، سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، تو آپ نے جواب دیا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 402۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خواب آنے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تو اس کی تعبیر صبح کے روشن ہونے کی طرح واضح سامنے ہو جاتی۔ پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی، آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غرض سے زیادہ راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں کئی راتوں تک عبادت میں مصروف رہتے۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے دوبارہ زیادہ راہ لے جاتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق کا پیغام آ گیا۔ اس وقت آپ غار حرا ہی میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں، پھر اس نے مجھے دوبارہ پکڑا اور زور سے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی، اور دوبارہ بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں، پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت سے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو گوشت کے ایک جونک جیسے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے، اس وقت آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصے پر لرزہ طاری تھا، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑے اڑا دو۔ انہوں نے کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، انہیں کما کر دیتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط لکھا کرتے تھے، اور جس قدر الہ یعنی اللہ کو منظور تھا انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، پھر بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بنائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا برادر زادے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا، تو ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جسے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا تھا، کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوں جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر آئے تو اس کی دشمنی ہی کی جاتی ہے، اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 403۔
ہمیں معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا آگے یونس کی طرح حدیث بیان کی، سوائے اس کے کہ معمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ غمگین نہ کرے گا کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت ختیجہ نے یہ الفاظ کہے، چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 404۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے پاس آئے، آپ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر عقیل نے یونس اور معمر کی طرح حدیث بیان کی، اور ان دونوں کی روایت کا ابتدائی حصہ یعنی ان کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سچے خوابوں میں ہوا، یہ قول بیان نہیں کیا۔ نیز عقیل بن خالد نے یونس کے ان الفاظ یعنی اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا، ان الفاظ کی مطابقت کرنے کے ساتھ حضرت ختیجہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے، چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 405۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وقفہ وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران جب میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آیا، آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے خوف کی وجہ سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، میں اپنے گھر واپس گیا اور کہا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، تو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 5، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، اور اس میں گندگی سے مراد بت ہیں۔ پھر فرمایا کہ وحی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 406۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، پھر وہی ایک وقفے کے لیے مجھ سے منقطع ہو گئی اسی دوران میں جب میں چل رہا تھا۔ پھر عقیل نے یونس کی طرح کی روایت بیان کی تھا، انہوں نے مزید یہ کہا تو خوف سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی حتیٰ کہ میں زمین پر گر پڑا۔ ابن شہاب نے بتایا کہ الرجز یعنی گندگی، اس سے مراد بت ہیں۔ پھر کہا پھر نزول وحی کی رفتار میں تیزی آ گئی اور مسلسل نازل ہونے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 407۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس کی طرح حدیث بیان کی، اس میں یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المدثر سے لے کر والرجز فہجر تک آیات نازل فرمائیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 5۔ نماز فرض ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور اس میں الرجز سے مراد بت ہیں۔ نیز معمر نے عقیل کی طرح یہ کہا مجھ پر خوف طاری ہو گیا، اس جملے کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 408۔ اوزائی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا کہتے تھے میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا ایھا المدثر یا اقرا۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرآن کا کون سا حصہ پہلے اتارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا یا اقرا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے غار حرا میں 1 ماہ کا اعتکاف کیا، جب میں نے اپنا اعتکاف ختم کیا تو میں اترا، پھر میں وادی کے درمیان پہنچا تو مجھے آواز دی گئی، اس پر میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، مجھے پھر آواز دی گئی تو میں نے دیکھا تو مجھے پھر کوئی نظر نہ آیا، پھر تیسری بار مجھے آواز دی گئی تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا یعنی جبرائیل علیہ السلام، ان کی وجہ سے مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو گیا۔ میں ختیجہ کے پاس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاریں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 5۔ ترجمہ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 409۔ علی بن مبارک نے بھی یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 410۔